نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ الی آخر آیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم تسنیم ٹی وی پر مطالعہ قرآن حکیم، تعلیم و تربیت کا نظام پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج تیسری کڑی کے روپ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کا بھائی سید اصغر علی۔ اس سے پہلے کہ آج کی بحث اور آج کے مطالعے کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا میں نے مانگی ہے اس دعا کو آپ سب حضرات پورے شعور سے، پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں۔ دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الہمنا رشدنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ وَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حق کو سن لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، الٹا نقصان دہ ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے، اس پر چلا نہ جائے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے اور ہم اسے پہچان نہ سکیں، لہٰذا ہماری چشم بصارت ایسی فرما کہ ہم باطل کو باطل سمجھ سکیں، پھر اس سے اجتناب بھی کر سکیں، اس سے بچ بھی سکیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں ہماری جو نشستیں چل رہی ہیں اس میں ہم تعارف قرآن پیش کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی، میں اپنی کم علمی کا بالکل اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ جو سیکھ رہے ہیں وہ ہم سمجھا رہے ہیں اور وہ ہم سکھا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے دراصل ہمارا جو مقصد ہے، ہماری ٹیم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات سے امت مسلمہ اور ساتھ ہی امت دعوت اس سے متعارف ہو سکیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں خود بھی اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے روزانہ اس کام کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہا ہوں، اور یقیناً یہ اللہ کی مدد کی ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد شامل حال رہی اور سب کچھ ٹھیک رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن حکیم کے مطالعے کو لفظ بہ لفظ شروع کر سکیں گے اور اس کو اختتام تک بھی پہنچیں گے۔ ہمارا یہ عزم مصمم ہے۔ ہم جو بات کر رہے تھے تعارف قرآن کے ضمن میں، جو پچھلی نشست میں ہماری بات ہوئی اس میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ قرآن جو لفظ ہے یہ اس کی بحث ہوئی تھی کہ قرن سے بنا ہے کہ قرانا سے بنا ہے، قراء سے بنا ہے، اس پر ہم نے بحث کی، اور یہ یقیناً بات یہ ہے کہ یہ بحثیں ایسی ہیں کہ صرف اس سے آپ کو ایک تعلق بنے گا قرآن حکیم سے، وہیں آپ کو کچھ علم بھی بڑھے گا، کچھ سمجھ بھی سکیں گے قرآن کے بارے میں۔ آج تک تو ہوتا ہی ہے نا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن حکیم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے سے بھی ہم پڑھتے ہیں، عمل بھی ہم کرتے ہیں، اور پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ علمی بحثیں ہیں، یہ شاذ ہی ہو پاتی ہیں۔ تو یہ تسنیم ٹی وی آپ کے لیے یہ کام کر رہی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ
قرن اور قراءات تک ہماری بحث ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے مرکب یعنی کہ ترکیب کیسی ہو، اس کی ترکیب اور اس کی تقسیم کیسی ہے قرآن حکیم کی، کس طرح ہو پائی ہے، اس کے پیچھے کہ یہ کیا معاملات رہے، مطلب معاملات ان دا سینس کہ یہ کیسے بنا لفظ قرآن حکیم. ہمارے پاس یہ جو دو گتوں کے درمیان ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے. تو اس کی ترکیب کیسے ہوئی تھی، اس کی تقسیم کیسے ہوئی تھی، اور وہ کیا تقسیمیں ہیں جو دور صحابہ میں ہو گئی تھی، وہ کیا تقسیمیں ہیں جو دور نبوی میں ہو گئی تھی، اور وہ کون سی تقسیمیں ہیں جو بعد کے دور میں ہوئی، تابعین میں ہوئی یا اس سے بھی آگے بڑھ کر دور میں ہوئی، تو وہ کون سی تقسیمیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم کے زمانے میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے آیت. قرآن حکیم ہم کھولتے ہیں تو پہلے ہمارا جو تعلق ہوتا ہے، ہمارا جو ربط جڑتا ہے وہ آیت سے جڑتا ہے. اب آیت جو ہوتی ہے یہ آیت لفظوں سے مل کر بنتی ہے، جیسے حروف سے مل کر آیت بنتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ حروف ہیں، عربی زبان میں جو حروف ہیں یعنی کہ وہ 28 یا 29 جو بھی آپ سمجھے، وہ حروف ایک دوسرے سے جڑیں گے اور جڑنے کے بعد وہ کلمہ بنتے ہیں. اور کلمہ مفید بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کلمہ جو ناقص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے. اب وہ کلمے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بات وہ بنتی ہے. ایسے سمجھا آپ جیسے کہ آیت یہ ایک لفظ کی بھی ہوتی ہے، دو لفظ کی بھی ہوتی ہے، جیسے نون، لیکن اس کو آیت نہیں کہا گیا. اور حام میم، اس کو ایک آیت کہا گیا. دو لفظوں کی، کم سے کم دو لفظوں کی ہوتی ہے تو وہ آیت بنتی ہے. اور دو لفظوں سے بھی زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے. ایک آیت کئی لفظوں سے مل کر بھی بنتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، اس کے اندر پورے 10 جملے ہیں، اور لیکن آیت ایک ہی ہے. کئی بار آپ دیکھیں گے والعصر، یہ ایک آیت ہو گئی. الف لام میم، یہ ایک آیت ہو گئی. تو یہ آیت ایک لفظ پر بھی مطلب ایک حروف پر، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 حروف سے مل کر ایک آیت بنتی ہے کم سے کم، تو وہ آیت 2 حروف کی بھی بنتی ہے. لیکن ایک حرف کی آیت معنی نہیں رکھتی، آیت مطلب بیان نہیں کی جاتی کہ اس کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ یہ آیت ہے. جیسے حروف مقطعات ہیں، اس کے اندر بعض آیت ہیں، بعض آیت نہیں ہیں. جیسے الف لام را، یہ آیت نہیں ہے، لیکن آپ الف لام میم پڑھتے ہیں، یہ آیت ہے. تو یہ جو امور ہیں کہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لفظوں پر آیت ہو رہی ہے، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 لفظوں پر آیت ہو رہی ہے، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو حروف مقطعات جو ہوتے ہیں یہ قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تو 2 لفظوں پر آیت ہو جاتی ہے، کہیں 3 لفظوں پر آیت ہو رہی ہے، کہیں ایک جملے پر آیت ہو رہی ہے، کہیں 10 جملے پر آیت ہو رہی ہے. اب یہ جو آیت ہو رہی ہے، یہ آیتیں یہ کسی کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی کسی کا اس میں دخل ہے. یہ خالص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. یعنی یہ سارے امور توقیفی کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں آیت ہوگی تو ہم اس کو آیت تسلیم کرتے ہیں. اب آیت ہے کیا؟ آیت دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہے. ویسے ہم نشانی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت یعنی ہر نشانی اللہ تبارک تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس میں علم، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے اندر جسے ہم کہہ سکتے ہیں تعارف، وہ سب اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور آیتیں قرآن خود بیان کرتا ہے کہ 3 طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک آیت آفاقی، ایک آیت انفسی اور ایک آیت قرآنی. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ دراصل یہ بندے کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ بندہ ان نشانی کو محسوس کر کے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لے آئے. قرآن حکیم جب وہ پڑھے، جب وہ آیتوں کے اندر کھو جائے، اور جب اس کے اندر وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ کرے، اور تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یعنی اسی طرح اپنے جسم میں جو نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں کہ اس کے دانت ہیں، اس کے جسم پہ بڑھتے ہوئے کسی بال کو وہ روک نہیں سکتا، اور کس طرح نظام ہضم اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. اب یہ سب ایک غور و فکر کرنے والے بندے کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح آفاق میں ہم دیکھتے ہیں، اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان بنا پلر کے کھڑا کر دیا، اور کیسی وہ ہوائیں چل رہی ہیں، کس طرح میں برس رہا ہے،
کس طرح بخارات اوپر اٹھ رہے ہیں اور کس طرح سورج اور چاند اور یہ اور دوسرے سیارے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں، کلم فی فلکی یسبحون، یہ سارے اپنے معیار کے اندر گھوم رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں. اور اس پہ مزید بات جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے اس وقت اور اس پر ڈسکس کریں گے. ابھی آپ جان لیجئے کہ سب سے پہلی اکائی قرآن حکیم کی، سب سے پہلی اکائی، سب سے پہلی یونٹ آیت ہے. اور آیتیں جو ہوتی ہیں اس سے مل کر جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہوتی ہے سورہ. یعنی جب آیتیں جمع کی گئیں اور آیتوں کو ایک بار اکٹھا کر دیا گیا، اور جب وہ آیتیں مکمل ہو گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب یہ ایک سورہ ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب سورہ جو ہوتا ہے، سورہ جو ہوتی ہے، یہ بھی یہ دوسری اصطلاح ہے قرآن حکیم کے اندر. جب ہم گھستے ہیں تو یہ دوسری اصطلاح ہے جو ہمیں ملتی ہے. پہلے آیت ملتی ہے، پھر سورت ملتی ہے. اور سورت جو لفظ بنا ہے سور سے بنا ہے، اور سور جو لفظ ہے وہ سورہ حدید کے اندر فصیل کے معنوں میں آیا ہے. کہ یعنی کہ فصیل جو ہوتی ہے، کئی جو آپ دیکھتے ہیں جب شہر بنتے تھے پرانے زمانے میں تو ان شہروں کے گردا گرد فصیلیں بنتی تھیں. وہ فصیلیں جو ہوتی تھیں وہ بڑی بڑی دیواریں کھینچ دی جاتی تھی کہ کوئی اس کے اندر دشمن داخل نہ ہو، تو وہ فصیل اس کے اندر پورا ایک شہر بسا ہوا ہوتا تھا. اسی طرح اس قرآن حکیم کی ہر صورت فصیل کے مانند ہے کہ اس کے ارد گرد فصیل کر دی گئی ہے. وہ فصل سے بنا ہے. فصل کے معنی کاٹنے، مطلب توڑنے کے، جدا کرنے کے ہیں. تو وہ یہ ایک صورت کا دوسرے صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فصل ہے. وہ پورا ایک شہر ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پورے شہر کے اندر کئی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. کئی بار کئی خطاب آ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے. مومنوں سے بات ہو رہی ہے، منافقوں سے بات ہو رہی ہے، پورے انسانیت سے بات ہو رہی ہے، اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، سب سے اس کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ پورا ایک شہر ہوتا ہے. اب یہ صورتیں بھی جو ہوتی ہیں یہ بھی چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر ہے، 3 آیتوں پر مبنی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورت ہو گئی پوری. کم سے کم 35 صورتیں ایسی ہیں جو صرف ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس میں ہم آگے بات کریں. اسی طرح سورہ نصر ہے، سورہ کوثر ہے. یہ تینوں صورتیں جو ہیں 3 آیت پر مبنی ہیں. اور سن لیجئے قرآن حکیم میں 3 آیتوں سے کم پر کوئی بھی صورت مبنی نہیں ہے. لہذا 3 آیتوں کی صورت ہوتی ہے. اب یہ صورتیں جو ہیں یہ پورا ایک شہر بن جاتی ہیں. اور دیکھیے جیسے آیت کے لیے ہم لفظ ورس بول دیتے ہیں انگلش کے اندر، یہ اس قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں. دیکھیے اس کے اندر وہ ورس لفظ جو ہے اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا. اسی طرح صورتوں کے لیے ہم کہتے ہیں چیپٹر یا باب، یہ بھی لفظ جو ہے وہ مکمل نہیں بیٹھتا. یہ چیپٹر کے اس کے اوپر آپ قیاس نہ کیجئے، بلکہ اس کی قرآن حکیم کی اپنی اصطلاحات ہے، اور وہ اصطلاح جو ہے وہ سورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہے بلا اتفاق رائے. دوسرا، آیتوں کے ضمن میں اور آیتوں کی تعداد کے ضمن کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور وہ اختلاف اسی بات پر مبنی ہے کہ کسی نے وہ الف لام را ہوئی مان لیجیے اس کو ایک آیت مان لیا تو اس کے اندر پھر آگے کئی اختلاف پیدا ہو جائیں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن حکیم کی آیتوں کی تعداد 6000 سے زیادہ ہے. اب ایک چیز آپ سمجھیں، جیسے کہ آیت بسم اللہ ہے، قرآن حکیم کی ہر سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے علاوہ سورہ توبہ کے. یعنی پورے قرآن حکیم کی 114 صورتوں کے اندر سے 113 صورتوں سے پہلے آیت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اب آیا کہ یہ آیت بسم اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن حکیم کی آیت ہے یا یہ سورت کو جدا کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ یہیں پر ہی اگر آپ کریں گے تو وہ آیتوں میں اختلاف ہو جائے گا. تو آیتوں میں اختلاف ہوگا تو 113 کا فرق پڑ جائے گا. اگر کوئی شخص اس آیت بسم اللہ کو قرآن کا جزو مانتا ہے، قرآن کا حصہ مانتا ہے، تو اس کے نزدیک تو آیتوں کی تعداد میں 113 آیتیں اور بڑھ جائیں گی. اور کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، آیت بسم اللہ جو ہے صرف ایک مقام پہ سورہ نحل کے اندر جو آئی ہے قرآن کے درمیان کے اندر وہی قرآن کا حصہ ہے، باقی جو ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ سورتوں کے فصل کو جدا کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو وہ 113 صورتیں جو ہے آیتیں گھٹا دیں گے اس کے اندر سے. تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی آیتوں کی جو تعداد ہے یہ سمجھ لیجیے کہ بھئی 6000 سے پلس ہے. بہت سے لوگ 6237 کہتے ہیں، اور کسی نے 6666 بھی کہا ہے، لیکن وہ مطلب وہ
اب گن سکتے ہیں، قرآن حکیم سب کے پاس ہے، آدمی گن سکتا ہے، سب پہ آیتیں لکھی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک تھوڑا سا اختلاف. اب ہم آگے چلیں تو ایک ترتیب اور ملتی ہے. یہ ایک ترکیب تو ہو گئی آیتوں کی، دوسری جو ترکیب ہے، جو دوسری اقسام ہے، وہ ہو گئی ہماری صورتوں کی. اب تیسری جو اقسام ہے وہ اس کی جو قسم ہے وہ ہے حزب کی یا منزل کی. یہ منزل کی یعنی کہ قرآن حکیم کے اندر کل 7 منزلیں بیان کی جاتی ہیں. 7 منزلیں ہیں. جو پرانے قرآن حکیم ہوتے تھے اس کے سائٹوں میں آپ دیکھتے تھے کہ منزل لکھا رہتا تھا. اب یہ جو منزل جو ہے جس کو ہم حزب بھی کہتے ہیں، یہ منزل 7 منزل ہیں، 7 احزاب ہیں یہ مان لیجئے. اب یہ اس کے اندر بھی ایک بڑی پیاری ترتیب وجود میں آ گئی ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ یہ حزب کی اگر ہم غور کریں تو گویا کہ صحابہ اکرام میں ایسے بھی لوگ تھے جو قرآن حکیم کو 7 دن میں مکمل کر لیا کرتے تھے، تو ان کو اب اپنا ایک حزب مقرر کرنا ہوتا تھا کہ ہم ایک دن میں کتنا پڑھیں کہ 7 دن کے اندر ہم قرآن حکیم مکمل کر لیں. تو پھر وہ یہ حزب جو بنا ہے، جو وجود میں آیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی پہلی جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو ہم الگ کر دیں تو پہلا حزب جو ہے وہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء. یہ 3 کے اوپر ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے جو دوسرا جو حزب ہے وہ 5 صورتوں پر مشتمل ہے. چوتھا جو حزب ہے وہ 7 صورتوں پر مشتمل ہے. 5واں جو حزب ہے وہ 9 صورتوں پر مشتمل ہے. چھٹا جو حزب ہے وہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے. یعنی کہ اور 7واں جو حزب ہے وہ حزب مفصل کہلاتا ہے، لگ بھگ 65 صورتوں پر مشتمل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا حزب ہو گیا 3 صورتوں پر مشتمل، دوسرا حزب ہو گیا 5 صورتوں پر مشتمل، تیسرا ہو گیا 7 پر، چوتھا ہو گیا 9 پر، اور 5واں ہو گیا 11 پر، اور چھٹا ہو گیا 13 پر، اور 7واں جو حزب ہے وہ حزب مفصل ہے، وہ مکمل پڑتا. اب یہ پہلا یہ بھی جو ترکیب وجود میں آئی ہے، یہ بھی معلوم یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دور صحابہ کی اندر موجود تھی یہ ترکیب، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ یہ ترکیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. اس کو بھی آپ موقوف علیہ کہہ سکتے ہیں، واللہ اعلم. لیکن یہ طے ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنا اپنا ایک حزب بنا رکھا تھا، اپنا اپنا ایک وہ، کیونکہ اس کے اندر ہمیں ایک روایت مل جاتی ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں: من نام عن حزبہ من اللیل او عن شیء منہ فقرأہ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل. یعنی کہ یہ فرمایا کہ جو شخص نیند میں کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے رات کو تہجد میں اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، من نام عن حزبہ من اللیل، کہ جو شخص اپنا حزب رات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، وہ پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اپنے حزب کو پورا کر لے، اپنے حزب کو مکمل کر لے، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جتنا کہ وہ قیام اللیل میں یا رات کے اندر پڑھ رہا تھا. تو آپ یہ محسوس کریں کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد صحابہ کے دور کے اندر یہ ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ لوگ اپنا، کیونکہ یہ قرآن حکیم سے محبت کی بات ہے سر، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کر لے، تو اس نے اپنے حزب مکمل کیے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حزب کھڑے ہو کے پڑھا ہے ایک ہی رکعت کے اندر. اچھا، یہ رکعت رکوع سے بنا ہے، اور رکوع کی بھی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح رکوع اور پاروں کی تقسیم ہوئی ہے. تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ حزب کی جو تقسیم ہے یہ دور صحابہ میں موجود تھے. صحابہ اکرام اپنا حزب بنا کے رکھتے تھے، اور قرآن حکیم میں بھی یہ حزب موجود ہے، اور جو عرب سے کئی بار جو قرآن حکیم آتے ہیں اس کے اندر تو یہ حزب لکھے ہوتے ہیں. اسی طرح اب اگلی جو بحث ہماری چلے گی وہ ہے رکوع اور پاروں کی تقسیم. یہ تقسیم بھی دور صحابہ اور دور نبوی میں موجود نہیں تھی. یہ تقسیم بعد کی تقسیم ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر یا اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تقسیم کرائی ہے رکوعوں کی جو تقسیم ہے. اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تقسیم گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے بنی ہوگی، کیونکہ رکوعوں کی جو تقسیم ہے اس کے اندر مضمون نہیں ٹوٹتا ہے. جو مضمون چل رہا ہے تلاوت کا، وہ جو مضمون جب مکمل ہوتا ہے کنہی معنوں کے اندر، وہاں پر رکوع ہوتا ہے.
آپ کبھی بھی غور کیجیے قرآن پڑھتے ہوئے، پھر جب رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر گویا کہ ہر رکوع کے اندر ایک پوری اس کا مضمون چھپا رہتا ہے. اس کا بڑا بڑا خیال رکھا گیا ہے. جس کسی نے بھی، حالانکہ سورت چینج ہو جائے گی، حالانکہ پارہ چینج ہو جائے گا، لیکن اگر رکوع چل رہا ہے اور اس کے اندر مضمون چل رہا ہے تو وہ آگے جا کے جو ہے وہ پورا ہوگا. یہ ترکیب جب جس کسی نے بھی کی ہے، یہ بہت پیاری ترکیب کی ہے. اب یہ رکوع جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رکوع پہ بہت ساری صورتیں ہیں، اور رکوع سے چونکہ رکعت بنائے تو تلاوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے اندر ایک رکوع تلاوت کر لے تو اس کی ایک رکعت ہو جائے گی، یعنی کہ یا پھر کوئی بڑی آیت پڑھ لے تو رکعت ہو جائے گی. لیکن اسی لیے ایک رکوع سے یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، اور لیکن رکوع میں پورا مضمون مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسری تقسیم ہے، اچھا صورتوں کے اندر کئی صورتیں 2 رکوع کی 3 رکوع کی، سب سے بڑی جو صورت ہے سورہ بقرہ وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے. اب اس کے آگے کی جو تقسیم ہے وہ ہے پاروں کی تقسیم. پاروں کی تقسیم جو ہم دیکھتے ہیں ان میں تھوڑا سا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترتیب تھوڑا سا جو ہے کچھ الگ سی لگتی ہے. الگ سی اس لیے لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر مضمون کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے. گویا کہ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا قرآن حکیم سے تعلق کمزور پڑا، اور جو ایک ہفتے میں پڑھ رہا تھا بندہ، اب اس نے یہ محسوس کیا کہ کم سے کم ایک مہینے میں تو میں پڑھ لوں، لہذا کسی کے پاس اگر وہ قرآن حکیم کا نسخہ تھا اس نے 30 سے ڈیوائیڈ کیا اور وہ برابر سے اس کو جو 30 پارے بنا دیے. یہی وجہ ہے کہ وہ 30 پاروں کی جو تقسیم ہے اس کے نام کے ساتھ سعودی عرب سے جو قرآن حکیم آتے ہیں اس کے اندر نہیں ہوتا، اس میں تو رموز و اوقاف بھی نہیں ہوتے. تو صرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترتیب جس نے بھی کی ہے یہ تقسیم، اس کے اندر مضمون کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے. تو لہٰذا آپ کو 14ویں پارے کے اندر یہ محسوس ہوگا سورہ ہجر کے حوالے سے کہ جو ہے شروعات ہو رہی ہے وہ 13ویں پارے میں وہاں پر، اور ایک آیت ادھر چلی گئی، باقی کی آیت ادھر آ گئی. حالانکہ جو سعودی عرب سے قرآن آتے ہیں اس کے اندر انہوں نے 14ویں پارے کو وہیں سے شروع کیا ہے، ایک آیت جو ہے ادھر لے لی ہے. لیکن جو ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے آپ دیکھیے وہاں پر یہی ہے کہ سورہ ہجر کی جو ہے ایک آیت 13ویں پارے میں چلی گئی اور پوری کی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے کے اندر موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترکیب جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. اب ہم آگے چلیں، آگے چلنے سے پہلے ایک بار ہم ریپیٹ کریں کہ ہم نے کیا کیا سنا. دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے، اور آج کی نشست میں جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیسے ہوئی. تو ترکیب کیسے ہوئی کہ جو ہے حروف سے لفظ بنا، لفظ سے آیت بنی، آیت سے سورت بنی، سورت سے وہ صورتیں پھر جو ہیں تقسیم ہوئی رکوعوں کے اندر، اور پھر وہ جو رکوع تقسیم ہوا قرآن حکیم پاروں کے اندر. اب دوسری طرف ہم بڑھیں وہ یہ کہ یہ اس کی نزول کی ترتیب کیا ہے اور مصحف کی ترتیب کیا ہے. مصحف میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ تو مدنی ہے، مدینہ میں جا کے نازل ہوئی ہے. لیکن مصحف کے اندر کھولتے قرآن حکیم اس سے تعلق جڑ جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترتیب نزولی بالکل الگ ہے اور ترتیب مصحف بالکل الگ ہے. اچھا اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کو جمع کیا جائے، اور بہت سے حضرات نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوشش کی، بلکہ اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ اصل قرآن حکیم تو ان کے جو امام غائب ہیں ان کے پاس ہے اور وہ لے کر آئیں گے، اور اس کے اندر گویا کہ وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن ہے، اور اس کے اندر سورہ علی بھی موجود تھی اس طرح سے. بہرحال وہ جو بھی چیز ہے وہ ان کے اپنی اعتقاد ہے، لیکن یہ سارے شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. بہت سے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اسی قرآن پر ایمان ہے، یہی وہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اور ہم تو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو ترتیب ہمیں اس قرآن حکیم میں ملی ہے وہی ترتیب کے اعتبار سے القرآن میں بھی اسی طرح ہے، جو وہاں سے جو نازل ہوتا رہا وہ اسی طرح سے نازل ہوتا رہا. لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر قرآن حکیم کو جمع کیا جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بن جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اس کے اندر یہ بھی کہنا ہے لوگوں کا کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کو جمع ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ کسی صاحب کو تو یہ کہنا ہے کہ تمام انسان اور تمام جن بھی مل جائیں تو بھی ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کو جمع نہیں کیا جا سکتا.
کیونکہ بہت سی جو نزول جو شان نزول وہ تو ہمیں ملتے ہیں، بہت سو کے نہیں ملتے ہیں، بہت سو میں اختلاف ہے کہ یہ شان نزول آیا کہ اس کا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارے پاس اس وقت قرآن حکیم ہے، جو مصحف کے اندر جو موجود ہے، اسی ترتیب پہ ہمارا ایمان ہے کہ اسی ترکیب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو دورہ کرتے وقت رمضان کے اندر یہی قرآن حکیم اسی طرح سے، اسی ترکیب سے، اسی تقسیم کے ساتھ سنایا تھا۔ اسی بات پر آج ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔